بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض۔ اور ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے، جو کہ سینیٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ الیکشن کمیشن کے اندر ان کی ایک پٹیشن ان کے خلاف چل رہی تھی، جس میں ان کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ اور کچھ معاملہ یوں تھا کہ ان کی جو شہریت کے حوالے سے تھا کہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، ان کی نیشنلٹی جو امریکہ کی ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی ان کی جانب سے جس وقت جمع کروائے گئے تھے، اس وقت انہوں نے غلط بیانی کی، جس کی بنیاد پر ان کو آئین کے آرٹیکل 62F1F کے تحت نااہل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر عمر سعید صاحب۔ جی السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ جی بیرسٹر صاحب، یہ بڑا اہم فیصلہ ہے، کافی دنوں سے یہ کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد اپوزیشن بھی کافی زیادہ اس پہ متحرک نظر آ رہی تھی کہ فیصلہ نہیں آ رہا۔ پہلے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بریف کریں کہ یہ کیا فیصلہ آیا ہے اور کیا اس میں مانگا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک بہت اہم فیصلہ آیا ہے، جس میں فیصل واڈا صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور آئین کی 62(1)F کے تحت کیا گیا ہے۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ جناب ان پر الزام یہ تھا، جو ثابت ہو گیا کہ 62(1)F کے تحت جو نااہل ہوئے ہیں، انہوں نے ایک غلط فالس ایفیڈیوٹ جمع کروایا اور اپنی امریکی شہریت کو انہوں نے چھپایا ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ ہز نامینیشن پیپرز۔ پہلے انہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے 7/6/2018 کو، اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے وہ ان کے 18/6/18 کو وہ ایکسیپٹ کیے۔ اس کے کوئی 5 دن کے بعد انہوں نے جا کے امریکن کاؤنسلیٹ میں اپلیکیشن دی فار اناؤنسنگ ہز امریکن سٹیزن شپ، جو کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد 25/6 کو وہ ایکسیپٹ ہو گئی۔ اب یہ چیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ ہز نامینیشن پیپرز۔ یہ معاملہ جو تھا، یہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی، کو ورنٹو کی ریٹ تھی، جس میں کہا گیا کہ جناب انہیں ڈی سیٹ کیا جائے، ہی از ناٹ ایلیجبل فار اٹ۔ اس معاملے کو انہوں نے اس کو اپنے ریزائن کیا، اور ریزگنیشن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو معاملہ تھا یہ ریفر کر دیا ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ان کو کہا کہ پلیز پروب انٹو دی میٹر آف فالس ایفیڈیوٹ۔ تو اس کے اوپر جب یہ سارا معاملہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلا، تو یہ بات سامنے آئی کہ جناب انہوں نے پہلے اس معاملے کو کنسیل کیا تھا، انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا، تو اس کے اوپر یہ ایک فیصلہ آ گیا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بتانا نا، اور جیسے آپ نے کہا کہ ڈسکلوز نہیں کیا، ایک ہوتا ہے غلط بیانی کرنا۔ اب جو بظاہر اس میں جو کیس کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے چھپایا یا غلط بیانی کی؟ کیونکہ اس میں تو یہ لکھا تھا میری نالج کے مطابق کہ آپ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی شہریت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں رکھتے۔ ایسے ہی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس میں کچھ اور لکھا ہو؟ نہیں، اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بڑی واضح ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ بالکل واضح طور پہ یہ بیان ہے کہ آپ اگر دوہری شہریت رکھتے ہیں تو یو کی ناٹ کنٹیسٹ این الیکشن آف مجلس شورا اور سینٹ۔ تو آپ کو کیٹیگورکلی یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے کہ آیا آپ کے پاس کوئی ہے، اگر تھی تو آپ نے اسے ریناؤنس کر دیا ہوا ہے اور وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے ریناؤنس نہیں کیا اور آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ جناب میرے پاس نہیں ہے، لیٹر آن وہ چیز سرفیس پر آ جائے، تو دین یو کین لینڈ انٹو ہاٹ واٹرز۔ اچھا، اس میں دیکھیں، جھوٹا بیان حلفی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جمع کروایا گیا۔ اب جب ان کے سامنے کاغذ آئے ہوں گے، ظاہر انہیں تو پتہ ہوگا کہ میری شہریت ہے کہ نہیں ہے، تو ابھی میں نے واپس نہیں لی یا میں نے صبح جانا ہے۔ یہ ٹائم کا تھوڑا سا بیچ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے لے لی الٹیمیٹلی اپنی شہریت وڈرا کر لی، لیکن جب انہوں نے فارم جمع کروائے اس وقت ان کی وہ تھی، ان کی جو ہے نیشنلٹی تھی وہاں کی، لیکن انہوں نے شو نہیں کی۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل، فیکٹس کے حساب سے تو ایسے ہی ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ دی نامینیشن پیپرز ہی واز ہولڈنگ دی امریکن نیشنلٹی، اور اگر ایسی بات تھی اور اگر ان کا کوئی ذہن میں تھا کہ اس کو ریناؤنس کرنا ہے، سٹیزن شپ کو چھوڑنا ہے، تو وہ پروسیس جو ہے قانونی طور پہ وہ پہلے عمل میں لایا جانا ضروری تھا۔ بہرحال انہوں نے جیسے ہی نامینیشنز فائل کیے، اس کے بعد ایک اپلیکیشن کاؤنسلیٹ میں دی گئی اور کہا گیا کہ میں امریکن سٹیزن شپ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور وہ پھر بعد میں ریزلٹنٹلی وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئی،
اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ جو اب آپ کے سامنے ہے. اس میں جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اعتراض ہے کہ جب آپ نے فارم جمع کروائے، آپ ان کی نیشنلٹی آپ کی تھی، آپ نے وہ چھپائی. اچھا، کوئی ایسی ریمیڈی ہوتی ہے کہ اس میں کہہ دے کہ جی ہم پروسیس میں ہیں، یا میں وڈرا کر رہا ہوں، یا میں وڈرا کر لوں گا؟ اس میں اگر ایسا لکھا ہوتا تو کوئی قانون میں ان کے لیے ریمیڈی؟ نہیں، وہ تو بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوتا ہے جی نامینیشن پیپرز میں کہ یو ڈو ناٹ ہولڈ اینی نیشنلٹی آف اینی فارن اسٹیٹ. تو وہ تو بڑا کیٹیگورک ہوتا ہے، کلیئر کٹ ہوتا ہے، وہ تو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ماضی میں ایسی بھی مثالیں ہیں سپریم کورٹ نے ہیلڈ کی ہیں مختلف کیسز میں کہ جہاں پہ ایک سمپل اومیشن ہو، کوئی آنیسٹ مسٹیک ہو جائے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی ڈیکلیریشن، چاہے وہ ایسٹ کے حوالے سے ہو یا کسی اور معاملے کے حوالے سے، جو آپ نہ بتا سکے ہوں، اس میں بھی کورٹ نے ایک لینینٹ ویو لیا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ ڈسکوالیفائی فار لائف نہیں کرتے ہیں. شرط یہ ہے، ٹیسٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی ایسا ایڈوانٹیج تو نہیں آپ لے رہے ہیں اس کو کنسیل کر کے، مس ڈکلیئر کر کے. تو اور اس ٹیسٹ کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا آپ نے ڈسکوالیفائی فار لائف ہونا ہے یا نہیں. تو وہ ایک آنیسٹ اومیشن ہو تو اس پر کورٹ ایک لینینٹ ویو لیتی ہے. اچھا، یہ جو ہے یہ تاحیات نااہلی ہے ان کی؟ جی، پھر تاحیات نااہلی یہ ان کی تاحیات. اچھا، ایک چیز یہ، اب اس میں ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں محمد احسن بون صاحب، انہوں نے بھی ایک سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہے، اپیل دائر کی ہے کہ جی تاحیات نااہلی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تاحیات نااہلی کے حوالے سے کہ یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آپ کس کے ساتھ ہیں اس ایشو پہ؟ دیکھیں جی، جو تاحیات نااہلی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ واڈا صاحب بھی جو ہیں وہ جو نااہل ہوئے تھے تاحیات کے، ان کے خلاف بہت اچھل کے باتیں کرتے تھے کہ ہونی چاہیے. تو اب دیکھیں اس میں ہمارے واڈا صاحب والے کیس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ دیر آر ججمنٹس آف دی سپریم کورٹ. ایک ریسنٹ 2021 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 988. اس میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ ای سی پی از ناٹ اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو ڈکلیئر کرنا ہے نااہل فار لائف، so that declaration has to be from a court of law. So ECP is not a court of law and there are chances, بہت probable chances ہیں کہ اگر اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں تو یہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے. نہیں، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں، آپ نے جیسے سٹارٹ میں بات کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پٹیشنر گیا تھا تو انہوں نے وہاں سے ڈائریکشن دے کے بھیجا تھا الیکشن کمیشن کی جانب کہ آپ وہاں سے رجوع کرو اور پروب کر کے، جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے. تو الیکشن کمیشن تو ان کی ڈائریکشن کے اوپر کام کر رہا تھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ کی. جی، پروب کرنا تھا کہ آیا فالس ایفیڈیوٹ جمع ہوا ہے کہ نہیں. تو اگر فالس ایفیڈیوٹ جمع ہوا ہے، اس کے اوپر تاحیات نااہلی جو ہے اس کا جو ایک سوال ہے وہ بن جاتا ہے کہ یہ ای سی پی کے ڈومین میں نہیں آتا. دیٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی اے کورٹ آف لا. اچھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے پروب کر لیا تھا اور اس کے اندر پروف ہو گیا کہ واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے بیان الفی غلط دیا ہے، انہوں نے غلط بات کی ہے، تو صرف سزا وہ ہے الیکشن کمیشن نہیں سنائے گا، الیکشن کمیشن بھیج دے گا ان کے پاس کسی بھی کورٹ آف لا، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس بھیج دیتا ہے جہاں سے ان کے پاس، جیسے آپ نے بتایا کہ آیا تھا ان کے پاس. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دیتی کہ ان کو نااہل کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں، نااہلی تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن فور لائف والا جو معاملہ ہے، جو 62(1)(f) کی جو میں بات کر رہا ہوں بڑی کیٹیگوریکلی، اس میں جو ڈیکلیریشن ہے وہ کورٹ آف لا سے آتی ہے. بہرحال یہ ایک فیصلہ آ گیا ہے جو کہ چیلنجبل ہے، اور ریسنٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں کیونکہ ای سی پی از ناٹ اے کورٹ آف لا، تو دیر آر چانسز کہ یہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے. نہیں، کیا ٹرن ڈاؤن ہوگا؟ ٹوٹل فیصلہ نااہلی، تاحیات نااہلی، تاحیات نااہلی، مطلب اس میں ایک لمٹ مقرر کر دی جائے گی کہ 10 سال کے لیے. یہ مجھے یہ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) یہ کیا ہے، کس سچویشن کے اندر جو ہے یہ اس کو الیکشن کمیشن استعمال کرتا ہے؟ 62(1)(f) جو ہے آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ یہ کہتا ہے کہ اے پرسن کی ناٹ بی اے ممبر آف اے مجلس شورا. اس کی کچھ 4 انہوں نے گراؤنڈز لکھی ہیں کہ یا تو وہ نیک نہ ہو، امین نہ ہو، ایماندار نہ ہو، یا وہ کوئی اس میں ایسی چیز نہ ہو جس کے لیے نان پروفلیگیٹ کا ایک ورڈ یوز ہوا ہے کہ if I can say غیر منافع بخش، جس کا مطلب ہے، تو مطلب he has to be کہ sagacious, he has to be righteous, he has to be honest and ameen. اچھا، اس میں جو ایک چیزیں کچھ یہ بھی تھی کہ جو اس میں حکم یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو انہوں نے اب تک مرات لی ہیں، تنخواہیں لی ہیں،
وہ 2 ماہ کے اندر سیکرٹری اسمبلی جو ہے وہ سیکرٹری جو سینٹ ہیں یہ ان سے واپس لیں. کیا یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس؟ آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی ان کو آگے ریمیڈی ملے گی؟ یہ بالکل جو انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 2 ماہ کے اندر ریٹرن کرنی ہے تمام ایمولومنٹس جو بھی انہوں نے لی ہیں ٹی اے ڈی اے کی مد میں یا اپنی سیلری کی مد میں، وہ سارے جو ہیں جو پرکس لیے ہیں وہ سب انہوں نے ریٹرن کرنے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ فیصلہ انہوں نے لکھ دیا ہے کیونکہ سنس ہی ریزائنڈ فرام دیئر، سو ہی ہیز بین ڈائریکٹڈ بائی دی ای سی پی کہ ہی ہیز ٹو ریٹرن دیٹ ٹو دی سیکرٹری پارلیمنٹ.